صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظمت و شان والے رسول آ گئے۔ جو چیزیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں وہ تمہارے نبی پر بہت شاق اور مشکل گزرتی ہیں۔ وہ تمہاری بھلائی کے بہت حریص ہیں، خاص طور سے مومنوں کے ساتھ بڑے مہربانی فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات عالی کے لیے جو صفات بیان فرمائے ہیں، کہیں کہیں ان میں سے کوئی صفت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمائی۔ جیسے اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو اس آیت میں وہاں اپنے آپ کو اللہ نے رحیم کہا بسم اللہ میں، اور اس آیت میں اپنے رسول کو رحیم کہا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی اللہ کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے یہ دو صفتیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں کہ اے رسول میں بھی رؤوف ہوں اور تم بھی رؤوف ہو، میں بھی رحیم ہوں اور تم بھی رحیم ہو۔ تو یہ عطا ہے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی، اور جن کو اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے تو کبھی کبھی ان کے سامنے بڑی بڑی مشکلات بھی آتی۔ آپ خیبر فتح کر لیتے ہیں، یہودیوں کی آبادی ہے، اور پھر فتح کر کے انہی لوگوں کے وہ علاقہ حوالے کر کے فرماتے ہیں بھائی فتح کر لیا ہمارے لوگوں نے، مالک ہم ہو گئے، دیکھ بھال تم کرو، جو پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا % ہم لے لیں گے، باقی سب تم لے لینا۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسد، بغض، عداوت و دشمنی بیٹھ گئی۔ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں، اور جب دشمن کمزور ہوتا ہے، بزدل اور ڈھیلا ہوتا ہے تو وہ یا تو جادو منتر کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا چھپ کر زہر وہر ملا دیتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی عورت نے دعوت کی، اس کا نام زینب تھا، کہ آپ بھی تشریف لے آئیں، اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو بھی لے آئیں، اور شاندار سالم بکری مسالہ وسالہ لگا کے عمدہ طریقے سے بھون کر اسی میں زہر ملا دیا اس نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، آپ نے بکری کا ایک شانہ توڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کچھ تناول فرمایا، صحابہ بھی کھانے لگے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہاتھ روک دو، سب نے ہاتھ روک دیا، تھوڑا تھوڑا حضور نے بھی کھا لیا تھا، تھوڑا بعض صحابہ نے بھی کھا لیا تھا، اور پھر فرمایا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، بلاؤ اس کو، ہم پوچھیں گے اس سے، یہودی عورت کو جس نے دعوت کی ہے۔ اسے آواز دی گئی، بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا تم نے گوشت میں زہر ملایا؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے اس نے بتایا جو میرے ہاتھ میں یہ گوشت ہے۔ تو کہنے لگی ہاں میں نے اس میں زہر ملایا، اور اس لیے ملایا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو زہر ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا،
اور اگر جھوٹے نبی ہیں تو زہر کھا کے ختم ہو جائیں گے، دنیا راحت پالے گی ان سے، اس لحاظ سے میں نے زہر ملایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو اسے معاف کر دیا، پھر تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بشر نام کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضور نے بلایا کہ اب تو نے جو زہر ملایا تھا اس سے تو قاتل بنی، اور قتل کا بدلہ قتل ہے، لہٰذا اب تجھے بھی ختم کیا جائے گا، تو پھر اس عورت کو قتل کرایا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو زہر کے اثرات آ گئے تھے اس کا علاج شروع کر دیا۔ ابو ہند جو حجامہ کیا کرتے تھے، سنگی لگایا کرتے تھے، انہیں بلایا اور فرمایا میرے کاندھوں کے بیچ میں چھری سے کاٹ کے اور اس میں خون کھینچو یہاں کا، جسے حجامہ کہتے ہیں۔ انہوں نے وہ کاٹ کے خون کھینچا تو زہر کے اثرات کچھ کم ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا اور جب سخت بخار ہو گیا جس میں آپ کا وصال بھی ہو گیا، تو ایک دن فرمانے لگے اے عائشہ، وہ جو زہر میں نے خیبر میں بکری میں ملا ہوا کھا لیا تھا، ساری زندگی اس زہر کے اثر کو میں نے بھگتا ہے، اور بار بار میں نے سنگیاں لگوائی ہیں اور اپنے ذہن جسم سے اس زہر کے اثرات کو کم کیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچاتا رہا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ اس زہر نے اپنا پورا اثر دکھا دیا ہے، اور وہ رگ جس کا نام ابہر ہے، جس کا دل سے تعلق ہوتا ہے، فرمایا وہ رگ اب کٹ چکی ہے، یعنی سوکھ چکی ہے، اور اس کا تعلق خون کا دل سے ختم ہو گیا، یعنی اب دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب آ گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت سری عطا فرمائی۔ سری کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت، جو دشمن سے مقابلے میں شہید ہوتے ہیں وہ کھلی ہوئی شہادت ہوتی ہے، اور جو اس طریقے سے کسی نے جادو کر دیا، کسی نے زہر کھلا دیا کسی مومن کو اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو ایسی حرکت کرتا ہے اس کا بہت برا آخرت میں ٹھکانہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنا ایسا ہے جیسے شرک کرنا، جیسے شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، فرمایا جادو کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے تکلیفیں بھی جھیلی ہیں، کہیں میدان جنگ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، کہیں اس طرح سے اٹھائی ہیں، کیونکہ اللہ نے جب آپ کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تو یہ بھی نمونہ پیش کیا کہ جن کو ہم اعلیٰ رتبہ دیتے ہیں کبھی کبھی ان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہم سب کو آسانی سے دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائیں، ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، اللہ اپنے رسول کے صدقے میں بآسانی دونوں جہان میں اچھی کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں میں قوت اور مضبوطی پیدا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نور ایمان سے روشن اور منور فرما، اعمال خیر کی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے دینی دنیاوی ذمہ داریاں عمدہ طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ